اس اندھیری رات میں میں تنہو تنہا اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی سرد ہواؤں کے ساتھ میرے سفر کو خوفناک بنا رہی تھی، لیکن میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قدم ڈاکٹر صاحب کی گھر کی طرف بڑھائے جا رہا تھا۔ یہ بات سال 1984 کی ہے۔ میں اپنے 3 بھائی بہنوں اور والدین کے ساتھ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ میری والدہ دل کی مریضہ تھیں اور اکثر بیمار رہا کرتی تھیں۔ 100-150 کی آبادی والے ہمارے اس گاؤں میں صرف ایک ہی ڈاکٹر رہا کرتا تھا، اور ان کا گھر گاؤں کے دریا اور قبرستان کے بیچ واقع تھا۔ چونکہ ہمارا گھر قبرستان کی پچھلی طرف تھا، تو ہم ڈاکٹر کو بلانے کے لیے قبرستان کراس کر کے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں کسی قسم کی بھی کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں تھا، تو اکثر ایمرجنسی میں ہمیں ڈاکٹر کو ان کے گھر جا کر ہی مریض کو دکھانا پڑتا تھا۔ ایک رات اسی طرح اچانک میری والدہ کو سانس لینے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی، اور ان کی حالت کافی سنجیدہ ہو گئی تھی، جس کے باعث میں فوراً رات کے پہر تنہو تنہا ڈاکٹر صاحب کے گھر کو نکل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو گھر لا کر والدہ کی طبیعت کا معائنہ کروایا جا سکے، تو اسی لیے میں آدھی رات کو نکل پڑا۔ ایمرجنسی اور جلدی کی وجہ سے میں ساتھ لالٹین لے جانا بھی بھول گیا تھا۔ میرا گھر ڈاکٹر صاحب کے گھر سے تقریباً کچھ پیدل 15 سے 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ خیر، اس اندھیری رات میں تنہو تنہا اپنی منزل کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی سرد ہواؤں کے ساتھ میرے سفر کو مزید خوفناک بنا رہی تھی، لیکن چونکہ والدہ کی حالت کافی ناساز تھی، تو میں نے اپنے قدم مزید تیزی سے منزل کی جانب بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس دن اس رات میں کچھ عجیب سی بات تو تھی۔ ہر طرف معمول کے مطابق سے کچھ زیادہ ہی اندھیرا اور سناٹا لگ رہا تھا۔ میں نے ابھی کچھ منٹوں بعد راستے میں موجود قبرستان کو کراس ہی کیا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی نہیں دکھا۔ اس وقت اس بات کو اگنور کر کے آگے بڑھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، اور میں صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ دراصل میں شروع سے اپنی والدہ کے ساتھ کافی کلوز رہا ہوں، اور پچھلے چند سالوں سے میری والدہ کافی بیمار رہنے لگی تھیں۔ میری والدہ 5 وقت کی نمازی تھیں اور پیر فقیری منت مرادوں پر بھی گہرا یقین رکھتی تھیں۔ خیر، ابھی بس دماغ میں والدہ کو لے کر مختلف باتیں ہی چل رہی تھیں کہ مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں ایک بار پھر رکا اور کچھ ہی سیکنڈز کے لیے اپنے اطراف کا جائزہ لیا، لیکن مجھے کوئی نہیں دکھا۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی پکار کی آواز آئی۔ وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ میں کافی حیران ہو گیا کہ رات کے اس پہر جب پورا گاؤں گہری نیند میں سو رہا ہے، تو مجھے اس طرح کون پکار سکتا ہے؟ میں نے ایک بار پھر آس پاس نظر دوڑائی، لیکن مجھے کوئی نہیں دکھا۔ خیر، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو کوئی تو ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، اب چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ ان سب صورتحال کے پیش نظر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چلتا گیا۔ کچھ منٹس بعد جب میں ڈاکٹر کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پہ تالا لگا دیکھا، جس سے مجھے کافی مایوسی ہوئی، لیکن کیونکہ میں اتنا پریشان تھا کہ کچھ دیر ان کے دروازے کے باہر ہی ان کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں نے ڈاکٹر کے برابر والے گھر میں دستک دینا شروع کر دی کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا کچھ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں
تو ان کے برابر والوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آج دن میں ہی کسی کام کے لیے شہر کو روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کے میری پریشانی مزید بڑھ گئی اور میں رونے لگا۔ وجہ صرف میری والدہ تھیں، کیونکہ ان کو اس وقت ڈاکٹر کی اشد ضرورت تھی۔ خیر، گاؤں کے واحد ڈاکٹر کے گھر نہ ہونے کے بعد میں روتا ہوا اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا، اور اسی بیچ کچھ ایسا ہوا جو میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے کافی حیرانی ہوتی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ وہ پوائنٹ جہاں سے مجھے ڈاکٹر کے گھر کی طرف جاتے ہوئے میرا نام پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ٹھیک اسی پوائنٹ پہ مجھے ڈاکٹر صاحب ہاتھ میں اپنا بیگ لیے دکھائی دیے۔ وہ اپنی گاڑی کے بجائے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ شروع میں تو مجھے ان کو دیکھ کے کافی حیرانی ہوئی، اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ فکر نہ کرو، میں نے تمہاری والدہ کا معائنہ کر لیا ہے، ابھی ان کی حالت بہتر ہے، تم بس گھر جاؤ اور ان کا خیال رکھو۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا کہ اتنی رات کو ڈاکٹر صاحب کو میری والدہ کی اطلاع کس نے دی، اور ڈاکٹر صاحب کے پڑوسی نے تو کہا تھا کہ وہ آج دن میں ہی شہر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سب سوالات جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کسی کا کام بنانا چاہتا ہے تو مدد کہیں سے بھی آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ان کے اس جواب کے بعد ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں، لیکن بس ایک سکون اور اطمینان تھا کہ میری والدہ کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ اور پھر جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تم نے بروقت بھیج دیا، جس پہ مجھے ایک بار پھر بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو بھیجا ہی نہیں تھا، کیونکہ میری ملاقات تو ڈاکٹر صاحب سے اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے میری والدہ کا معائنہ کر لیا تھا۔ خیر، اس وقت مزید میں نے کوئی بات کرنا غیر مناسب سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کر کے سونے چلا گیا۔ جب اگلی صبح میں اپنے کام سے باہر نکلا تو حیران کن طور پہ مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا کل شام شہر کے کسی ہائی وے پہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ اس دنیا سے کل شام ہی کو چل بسے تھے۔ بس یہ بات سن کر تو جیسے میرے پیروں سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ کل رات تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے تو میری والدہ کو کل رات ان کی طبیعت خراب ہونے پہ ان کا معائنہ بھی کیا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ کل شام کو ان کا انتقال ہو گیا ہو؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس رات وہ ڈاکٹر اللہ پاک کی کون سی مخلوق تھی، اور اس نے ہماری مدد آخر کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ شاید میری والدہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، یا پھر کوئی اور وجہ۔ آج میری والدہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے جب جب یاد آتا ہے مجھے حیران کر جاتا ہے۔